الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، کل سے ہم وفات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں 28 تاریخ تھی اور بدھ کا دن تھا. جب آپ کو تکلیف شروع ہوئی، ایک دن تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر 7 مشکیلے پانی کے ڈلوائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ابردوها بالماء، بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو، کیونکہ یہ آگ ہے نا جی، جب پانی ڈالو گے تو آگ بجھ جائے گی. اسی طرح ہمارے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو شدید بخار ہے، نہیں اتر رہا، تو وہ قرآن کی آیت جو ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ پڑھ کے دم کرتے رہیں تو اتر جائے گا. کیونکہ اس آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں تشریف لے آئے. آ کے آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر منبر پہ بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہے، یا مالی طور پہ نہیں، ویسے قصاص کہ میں نے کسی کو مارا ہے، تو وہ بدلہ اپنا لے لے، میں یہاں دینے کے لیے تیار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان عبدا خیرہ اللہ، ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے خود اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آنا چاہتے ہو. کسی کو بات سمجھ نہ آئی، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آئی، ان کی چیخ نکل گئی اور کہا نفدیکا بآبائنا و اولادنا، حضور ہم اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں
اپنے بجائے ہمارے بچوں کو آپ قربان کر دیں. آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اور ساتھ یہ بھی حضرت صدیق کو خوشخبری سنائی، حکم لیا کہ جتنی مسجد نبی میں دروازے ہیں سب بند کر دو الا خوف ابی بکر. ہاں ابو بکر کا دروازہ کھلا ہے. یعنی آپ دیکھیں 1400 سال گزر گئے، مسجد کی کئی تعمیریں ہوئیں، لیکن حضرت ابو بکر کا دروازہ ابھی تک بھی باقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو عطا فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ عائشہ مجھے اتنا تکلیف ہو رہی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ھذا من السم الذی اکلت بخیبر. خیبر کی جنگ کے موقع پر جب حضور کہے تھے جی، تو ایک یہودی عورت تھی، اس کو پتا تھا کہ حضور کو بکرے کے اگلے چوڑے پسند ہیں، تو ان میں زہر ملا کے پکا کے لے آئی کہ حضور میں نے آپ کو کھانے کے لیے پسندیدہ چیز دی ہے. صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جلدی سے لقمے اٹھائے، حضور نے لقمہ اٹھایا منہ میں ڈالا، لیکن حکم آ گیا کہ پھینک دو، اس میں زہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، لیکن وہ 3-4 صحابہ جو کھا گئے تھے وہ شہید ہو گئے. حضور نے اس عورت کو پکڑ کے پھر اس سے قصاص کا فیصلہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ آج اس زہر کا اثر نکل رہا ہے. ھذا امان و انقطاع اب ہوئی، میری آنتیں اندر سے کٹ رہی ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ چاہتے تو اسی وقت بھی شفا دے دیتے. اتنے عرصے تک شفا دی، اب اس کا اثر ظاہر ہوا. اس پر علماء محققین نے لکھا ہے کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کو بھی شہادت کا رتبہ مل جائے، کیونکہ شہید کا اپنا ایک مقام ہے. ایک دفعہ ہندوستان کی بات ہے، ہمارے بزرگ جلسہ تو تقریر کر رہے تھے، موضوع تھا شہادت کا، کہ شہادت کا یہ مرتبہ ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مرتبہ ہے. ایک کافر نے چٹ لکھا کہ اگر شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو پھر آپ کے نہ نبی کو نصیب ہوا ہے نہ ابو بکر کو نصیب ہوا ہے. تو انہوں نے فوراً پڑھا اور جواب دیا، انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بجائے آپ کا نواسہ میدان کربلا میں شہید ہوا، اور حضرت ابو بکر کے لیے بھی ان کا نواسہ جو تھا وہ شہید ہوا. تو بہرحال شہید کا ایک بڑا مرتبہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کو مردہ بھی نہ کہو، حالانکہ ہمارے سامنے سے مر گیا ہے، بلکہ وہ زندہ ہے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ زہر کا اثر ہو رہا ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ اصل الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بی بی عائشہ نے کہا کہ ہم ينتظرونک یا رسول اللہ، وہ ابھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے پھر پانی منگوا کے اپنے اوپر ڈالا، لیکن افاقہ نہیں ہوا.
آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کر کے نماز پڑھائے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہ رقیق القلب، ابو بکر تو نرم دل آدمی ہے، وہ جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ حضرت عمر کو حکم دیں، آپ فرمایا کیا انتن صواحب یوسف، جیسے یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے بھٹکانے کی کوشش کی، تم بھی مجھے بھٹکا رہی ہو۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اسی لیے ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ تم سب صحابہ میں بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر۔ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر کیسے؟ انہوں نے کہا میں تو حضور کو کعبۃ اللہ کے اندر کندھے پہ ایک لحظے کے لیے بھی نہیں برداشت کر سکا، اور وہ حضور کو کندھے پہ بٹھا کے غار ثور پہنچ گیا۔ اس سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ انہوں نے کہا اچھا حضور یہ بتائیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کیونکہ مشہور بات ہے نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی ابوابھا۔ انہوں نے کہا اس کا تو حضرت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر۔ انہوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھیں مصلی پہ اللہ کے نبی نے کس کو کھڑا کیا، اور حضور کا فرمان ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، تمہارا امام وہ بنے جو بڑا عالم ہو، جو بڑا قاری ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بڑے عالم تھے اس لیے مصلی پہ کھڑے کیے گئے، تو سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر نے محسوس کر لیا کہ حضور آ رہے ہیں تو ہٹنے لگے۔ انہوں نے کہا اللہ رسول کا یا ابا بکر، یا کھڑے رہو، لیکن ابو بکر پیچھے ہو گئے۔ حضور ان کے بائیں طرف آگے بیٹھ گئے۔ اب یہ پوزیشن تھی کہ امام تو حضور تھے، ابو بکر مقدر تھے۔ جب نماز ہوگی میں نے تمہیں حکم دیا تھا کھڑے رہو، اور کہا یا رسول اللہ مال ابن ابی قحافہ یقدم علی رسول اللہ، ابھی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہو؟ یہ مقام جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم آپ کے آگے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک اہل حدیث آدمی تھا، وہ آئے دارالعلوم دیوبند میں اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ملے۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے جو اہل حدیث کے بڑے عالم تھے نا جی، ابو بکر غزنوی، انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ آگے کھڑے ہیں اور حضور ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے سمجھے ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے عالم کے پیچھے نماز پڑھے حضور۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ تم سوچ کے بات کرو۔ انہوں نے کہا حضرت سوچ کے کیا؟ میں نے خواب دیکھا ہے اور بار بار دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر پتہ کرو، معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر غزنوی فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حضرت کے آگے تو مردہ ہی ہو سکتا ہے، زندہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ حضور کے آگے کھڑا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ فوت ہو چکے ہیں۔ پتہ کیا گیا تو باقی اسی دن وہ فوت ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری کیا طاقت ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصائی کی، دین کی باتیں سمجھائی،
اس کے بعد پھر اپنے گھر تشریف لائے. اب جب بالکل آخری وقت آ گیا تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی. آپ نے اس کو اشارے سے بلایا. بی بی فاطمہ اشارے سے کان کے قریب ہوئی, اس کے بعد رونے لگ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اشارہ کیا, پھر کان سے بات کی. بی بی فاطمہ جو تھی وہ ہنسنے لگ گئی. بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں تو حیران ہو گئی کہ یہ ہنسنے کا وقت ہے, اور بی بی فاطمہ کا مقام تو میں بہت بلند سمجھتی تھی. بہرحال بعد میں جب میں نے پوچھا, اور نے کہا پہلی دفعہ جب حضور نے مجھے بلایا تھا تو میرے کان میں کہا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا, اب میں جا رہا. تو میں رونے لگ گئی. اور اس کے بعد دوبارہ جب بلایا تو فرمایا ان اولا لحوقا بی من اہلی, سارے خاندان میں سے سب سے زیادہ جلدی تو میرے پاس آؤ گی. تو میں خوش ہو گئی کہ چلو موت کے بعد جلدی تو ملیں گے نا, زیادہ فی الحال تو نہیں ہوگا. اور اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر, وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. حضور نے بڑی توجہ سے بڑی محبت سے مسواک کو دیکھا. میں نے کہا حضور آپ کو مسواک چاہیے؟ فرمایا ہاں. میں نے بھائی سے لے کر حضور کو دیا. حضور نے فرمایا عائشہ اب میرے دانتوں میں طاقت نہیں رہی کہ میں چبا سکوں, اس کو نرم کر کے مجھے دو. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے نرم کیا, پھر حضور نے لیا. اسی لیے ہمیشہ بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی فی نوبتی بین سحری و دہری وجمع اللہ تعالی بین ریقہی و ریقی, کہ اللہ کے نبی گھر بھی میرا تھا, نوبہ بھی میرا تھا, بین سحری و دہری, میرے سینے پر آپ نے سر رکھا ہوا تھا, اور آخری چیز جو حضور کے اندر گئی وہ میرا لعاب تھا جو حضور کے منہ میں گیا. یہ مقام اللہ پاک نے ان کو دیا تھا. اب بھی فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان للموت سکرات اللہم الرفیق الاعلی اللہم اعنی فی سکرات الموت, یا اللہ میری مدد فرما, سکرات بڑی سخت چیز ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کھڑا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ یک لخت ہاتھ گر گیا. میں سمجھ گئی کہ حضور کی روح مبارک چلی گئی ہے, اور ایسی خوشبو آئی اس کمرے میں, زندگی میں نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, آپ کو سیدھا کر کے چادر ڈال دی گئی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضور کو غسل کیسے دیا جائے, کپڑے اتار کے اور کسی اور جگہ. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے ایک ندا آئی, آواز آئی ہے کہ اللہ کے نبی کو کپڑوں کے ساتھ غسل دو, ان کے کپڑے مت اتارے جائے. تو کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیا. اب مسئلہ تھا کہ حضور پاک کو دفن کہاں کیا جائے. تو حضرت صدیق نے فرمایا کہ میں نے خود سنا تھا, حضور نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جہاں فوت ہو وہی دفن کیا جائے. آپ چونکہ بی بی عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے ہیں تو اسی جگہ پر جہاں اپنی چارپائی ہے وہی قبر بنائی جائے. اب یہ بھی مسئلہ تھا کہ آپ کی قبر جو ہے بغلی ہو یا لحد ہو. تو اب
عبداللہ ابن رواحہ بغلی قبر بنانے میں ماہر تھے، اور ابو طلحہ جو تھے وہ لحد بنانے میں ماہر تھے۔ صحابہ نے کہا ایسا کرو دونوں کی طرف آدمی بھیج دو، جو پہلے آ جائے وہی کریں گے۔ آدمی بھیج دیے گئے، سب سے پہلے ابو طلحہ آ گئے، اس لیے حضور کی قبر مبارک لحد والی بنائی گئی، اور چھوٹی سی اوپر کوہان بھی رکھی گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے صحابہ سے کہا کہ تم نے کیسے برداشت کیا کہ حضور پر مٹی ڈالو؟ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سب لیالیا۔ آج مجھ پر اتنی مصیبتیں گری ہیں کہ اگر دن پہ بھی گرتی تو رات ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازے کا مسئلہ تھا، تو حضور نے پہلے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میرا جنازہ حضرت جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، یہ میرے جو فرشتے قریب تھے وہ پڑھیں گے۔ وہ چاروں فرشتے اترے، انہوں نے پڑھا، 70,000 فرشتوں نے پڑھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے اہل بیت کے مرد جو ہے وہ پڑھیں گے، پھر ان کی عورتیں پڑھیں گی، اس کے بعد 10 صحابہ قبرے میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا۔ یہ لوگ بڑے غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جنازے والی دعا نہیں پڑھی گئی، کیونکہ حضور کو کیا ضرورت تھی ہم سے دعا کرانے کی، محبت کی؟ آپ تو سید الانبیاء تھے، تو وہ جو صحابہ نے پڑھا ہے جنازہ درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے۔ وہ دعا نہیں مانگتے تھے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں پتہ لگا کہ انصار جمع ہو گئے ہیں، تو حضرت ابوبکر جلدی پہنچے وہاں۔ تو انصار کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے مہاجرین کی بڑی خدمت کی ہے، اب حضور کے بعد تو ہمارا حق کر کے نہ بنتا۔ حضرت صدیق نے فرمایا کہ میرا بھائی، تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے سردار ہو، لیکن حضور کا حکم تھا کہ ائمۃ من قریش، میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے وہ قریش ہی ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر ہم اپنی درخواست واپس، ہم قریشی تو نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرات بات یاد رکھو کہ ثانی یسنین کا سب لقب کس کو ملا ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر کو۔ ان اللہ معنا کا لقب کس کو ملا ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر کو۔ انہوں نے کہا صحبت کا لقب کس کو ملا ہے؟ یقول علیہ صاحب، انہوں نے کہا ابو بکر کو۔ انہوں نے کہا آخری ایام میں مصلی پہ کس کو کھڑا کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر کو۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے جس کو ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت ہوئی، اور تمام صحابہ نے بیعت کی، حضرت علی نے بھی بیعت کی۔ یہ غلط کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی۔ وہ یہ ہے کہ جن کے گھر میں فوتیدگی ہو، مصروف ہوتے ہیں، ان کو آنے میں دیر ہوئی، لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اس کے بعد پہلا کام حضرت صدیق نے یہ کیا کہ سریہ اسامہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ جیسے تمہیں حضور نے بھیجا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صدمے کی وجہ سے دماغ بدل گیا، انہوں نے تلوار نکال دی اور کہا کہ جو کہے گا ان محمد ان کا دماغ سعد رون کا ہوں، جو کہے گا کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی، میں اسی گردن اڑا دوں گا۔ حضور میں کیسے موت آ گئی؟ آپ کی نبوت تو قیامت تک ہے، تو زندگی بھی قیامت تک ہے۔
حضرت ابو بکر خاموشی سے آئے، منبر پہ چڑھے اور حضرت عمر سے کہا کہ اجلس، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقبیکم۔ اور یہ آیت پڑھی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ آیت پڑھی، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اور یہ آیت پڑھی کہ سب پہ موت آئے گی، وہو الحی لا یموت، اس پہ موت نہیں آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے حضور کی عبادت کرتے تھے حضور پہ موت آ گئی ہے۔ ومن کان یعبد رب محمدا فإنہ لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس پہ موت نہیں آئے گی۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا قرآن اترا ہی آ ہے۔ میں نے کہا رحم اللہ ابا بکر، اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ تو نے مجھے بھٹکنے سے بچا لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔